السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت نارتھ نازم آباد میں موجود ہیں۔ یہ روڈ ضیاء الدین ہاسپٹل سے آ رہا ہے اور یہاں سے یہ نازم آباد کی طرف جاتا ہے۔ اس کے سیدھے ہاتھ پہ بی بلاک ہے اور اس کے ساتھ ہنڈو گوٹ اور موسا گوٹ کی آبادی ہے، اور دوسری جانب یہ آبادی ہے جس کے پشت پہ گجر نالہ چل رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نارتھ نازم آباد سے بلکہ ضیاء الدین سے نازم آباد تک گجر نالہ اس عمارت کے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہے، اور ادھر جو کچی آبادیاں ہیں ان کی داستان الگ ہے۔ یہ بی بلاک پہ آپ کو دی اکیڈمی کا بورڈ نظر آ رہا ہے، اور اس سے جو ہی ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی حسین لاکھانی اسپتال ہے، جو کچھ عرصے پہلے قائم ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر تیزی سے کام کورونا کی وبا کے دوران ہوا، اور جیسا کہ اس کی یوٹیوب پہ تشہیر کی گئی کہ کورونا کا علاج معالجے کے لیے یہ اسپتال وقف کیا گیا ہے۔ گو کہ دیگر بھی اسپتال میں سہولیات موجود ہوں گی۔ اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حسین لاکھانی اسپتال ختم ہونے کے بعد اقرا یونیورسٹی کی بلڈنگ آ جاتی ہے، اور یہ جگہ جو ہے بلاک بی میں آتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، حسینی لاکھانی ہاسپٹل ہے۔ اب اس جگہ کے پر حسین لاکھانی اسپتال اور اقرا یونیورسٹی بننے سے قبل کئی عمارتیں بنی اور مخدوش کی گئی، لیکن اس کے پیچھے کیا سلسلہ تھا یہ ایک داستان ہے جو کہ میرے علم میں مکمل نہیں ہے۔ البتہ اتنا یاد ہے کہ 1990-93 کے درمیان یہ جگہ اسپتال اور اسکول کے لیے یا تعلیمی اس کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اب بھی یہاں پہ اقرا یونیورسٹی اور حسین لاکھانی کی صورت میں اسپتال اور تعلیمی ادارہ موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل یہاں پر جو عمارتیں بنی اور ان کو بعد میں ڈھا دیا گیا، وہ کیا سلسلہ تھا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کے متعلق میری گزارش ہے، جو دوست اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اگر ان کے پاس اس کے متعلق کوئی معلومات ہو تو ضرور جو ہے وہ شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اقرا یونیورسٹی میں اور حسین لاکھانی سے پہلے بننے والی عمارات کیوں بنی تھی اور کیوں جو ہے ان کو منہدم کیا گیا۔ اقرا یونیورسٹی اور حسین لاکھانی اسپتال سے قبل
کی عمارتوں کی تصاویر یا ویڈیو کسی کے پاس ہو تو ضرور بتائیں۔ حسینی لاکانی اسپتال کے ساتھ یہ سیلانی کا دسترخوان بھی ہے۔ اب میں دوبارہ واپس اسی راستے سے گزر رہا ہوں، کیونکہ اس طرف سے جب ویڈیو بنائی تھی تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ واضح نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے حسین لاکانی اسپتال کی عمارت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے صرف یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو اور پاکستان کے شہریوں کو کراچی کے تعلیمی اداروں اور صحت مراکز کے متعلق معلومات اور آگاہی حاصل ہو، اور وہ لوگ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں ان کو آگاہی ہو۔ گو کہ مجھے حسین لاکانی اسپتال کے متعلق نہیں معلوم ہے کہ یہاں علاج معالجے کی سہولتیں جو ہیں وہ مفت ہیں یا رعایتی نرخ پہ ہے یا وہی نرخ ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے ہیں، اسے کا مجھے علم نہیں۔ ہاں البتہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اقرا یونیورسٹی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ اب ان پرائیویٹ اداروں میں عموماً ہسپتال ہو یا یونیورسٹی کالج ہو، اس کے اندر یہ تو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اسپتال میں اتنے لوگوں کے علاج کے لیے یا اتنے لوگوں کو داخلہ دینے کے لیے اتنی سیٹیں رکھی ہیں جو کہ بلا معاوضہ ہیں، یا وہ لوگ جو علاج یا تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے اس کے متعلق جو ہے آپ کو صحیح معلومات یہی ادارے فراہم کر سکتے ہیں یا ہمارے جرنلسٹ حضرات جو اس پہ تحقیقات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہے وہ گجر نالے پہ ہے۔ السلام علیکم بھائی، اس کا نام کیا ہے اس آبادی کا؟ واحد کالونی۔ واحد ہاں واحد کالونی ہے، اور واحد کالونی کے پیچھے جو ہے یہ گجر نالہ ہے، اور یہی دیکھیے یہ تمام۔ اب میں دوسری طرف آپ کو واحد کالونی دکھا رہا ہوں۔ آج کل بازار میں سردیوں کے یہ تحفے انجیر وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں ہوٹل ہے، دودھ کی دکان ڈیری ہے، اور آگے جو ہے چپس کا ٹھیا ہے، اور کچھ سینیٹری کی اور دیگر آئٹم کی دکان ہے۔ آج کل ہمارے شہر میں افغانی روٹی اور افغانی تندور عام ہے۔ یہ دیکھیے یہ افغانی تندور ہے، عموماً یہ صبح سے کھول لیتے ہیں اور دوپہر میں آرام فرماتے ہیں، اور مغرب سے قبل پھر کھول کے 11 بجے تک 12 بجے تک کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ تو آگاہی تھی، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس روڈ پہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں یا جھنڈے لگے ہوئے ہیں کسی تنظیم کے۔ غالباً یہ 12 ربیع الاول پر جو اہتمام ہوا تھا اس کی یہ باقیات ہیں۔ ناظرین فی الحال اتنا ہی کافی ہے، آپ ہمیں آگاہ کیجئے کہ اور ہم آپ کس قسم کی معلوماتی ویڈیو بنائیں اور کس قسم کی معلومات آپ کو فراہم کریں۔ شکریہ۔